نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. العبرہ بذبح البقرہ کے نام سے حضرت کا یہ وعظ چل رہا ہے. اس میں بات چل رہی تھی کہ ہر عمل میں ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے. جہاں باطن کی ضرورت ہے وہاں پر اس کے ساتھ ظاہر کی بھی ضرورت ہے. بہت سے ایسے فرقے ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ اصل تو روح ہے اور روح جو ہے وہ باطن ہے. تو نماز کی جو روح ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے. تو اللہ کی یاد تو دل کے اندر ہے، تو پھر صورت کی ضرورت نہیں ہے، تو نماز کے انکار کر دیا. پھر کہا کہ روزے کی جو روح ہے وہ کسر شہوت ہے، شہوت کا توڑنا ہے. اب وہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہو جائے تو پھر روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی جو روح ہے وہ ہمدردی ہے. اب وہ کسی اور ذریعے سے حاصل ہو جائے تو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے دین کو مست کیا. تو حضرت یہاں پہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ روح جو ہے وہ مع صورت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، کہ اس کی صورت بھی ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ اب سنیے، اسی طرح قربانی میں ایک تو صورت ہے، یعنی اراقت دم، خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی کی صورت ہے. گوشت خیرات کرنے کا نام قربانی نہیں. گوشت تو چاہے تم سارا کھا لو، اپنے استعمال میں لے آؤ، ذرا سا بھی خیرات نہ کرو تو قربانی میں کچھ نقصان نہیں آتا. بس قربانی تو خون بہانے کا نام ہے، جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے، اور یہ اس کا ظاہر ہے. یہ خون بہانا یہ اس کا ظاہر ہے. اور ایک اس کی روح اور باطن ہے، وہ مجاہدہ اور نفس کشی ہے. کیونکہ یہ شخص مال خرچ کر کے جانور کو خریدتا ہے اور نفس کو اپنی چیز کا ہلاک کرنا گرا ہے. کہ پیسہ سے خرچ کر کے جانور خرید کے لایا ہے، اب اس کو ذبح کر دے اپنے ہاتھوں سے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ شخص مال خرچ کر کے جانور خریدتا ہے اور نفس کو اپنی چیز کا ہلاک کرنا گرا ہے، بھاری ہے. تو یہ اپنے نفس کے داعیے کو دباتا ہے اور اس کے محبوب کو فنا کر کے اس پر زخم لگاتا ہے، اپنے نفس پر، اس کی خواہش پر. یہی مجاہدہ ہے. اور اس درجے کا نام اصطلاح میں فنا ہے. اس کے آگے ایک اور درجہ ہے، وہ یہ کہ قربانی سے مقصود رضائے حق ہے، اللہ راضی ہو جائے. یہ شخص اپنے مال کو فنا کر کے رضائے حق کا طالب ہے، ثواب کا قصد کرتا ہے. اس کا نام اصطلاح میں بقا ہے، کہ ثواب باقی رہنے والی چیز ہے. کیونکہ مال خرچ کرنے سے نفس میں جو اضمحلال ہوا اور زخم لگا تھا، وہ حصول ثواب اور تصور رضائے حق سے مندمل ہو جاتا ہے، وہ زخم بھر جاتا ہے. قربانی کرتے ہوئے جو قلب کو صدمہ اور کلفت ہوئی تھی، وہ اب مبدل بسرور و راحت ہو جاتا ہے. بس یہ حالت اس حالت کے مقابلے میں بقا کے مشابہ ہے. پس معلوم ہوا کہ قربانی کی روح فنا و بقا ہے. فنا اور بقا، پہلے فنا اور بعد میں بقا. مگر یہ فنا و بقا جو کہ باطن ہے اضحیہ کا، یہ بھی دو قسم ہے. ایک وہ جو مخصوص ہے قربانی کے ساتھ، اور وہ سال میں اس کا موقع ایک دفعہ آتا ہے، تو جو مخصوص ہے قربانی کے ساتھ. دوسرا مطلق فنا و بقا جو دوسرے مواد میں بھی متحقق اور ہر عمل میں مطلوب ہے. میں نے اوپر اسی کو مجاہدہ کہا، اور جس مجاہدے کا
مجھ کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے وہ قسم دوم ہے اس کی، قسم دوم ہے اس کی، یعنی مطلق مجاہدہ جس کا تعلق ہر عمل سے عام ہے اور قربانی کے ساتھ اوروں سے زیادہ، اس لیے قربانی کی مناسبت محرک ہوئی بیان مجاہدہ کی۔ اب یہ سمجھیے کہ اس فنا و بقا میں جس کی مختصر تعبیر مجاہدے سے کی گئی، اصل مقصود بقا ہے اور فنا اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اس بنا پر کہا جائے گا کہ باطن اضحیہ حیات نفس ہے، مگر حیات سے وہ حیات طیبہ مراد ہے جو فنائے نفس کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی بقا، جس کے متعلق حق تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو مومن، ایمان والا ہو، بس ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو وہ حیات ناسوتی مراد نہیں جو فنا سے پہلے ہوتی ہے، کیونکہ حیات ناسوتی ہر شخص کی طیبہ نہیں ہوتی، پاک نہیں ہوتی، یہ دنیا کی زندگی حیات ناسوتی، بلکہ بعض کی حیات معیشت غنق یعنی تنگ زندگی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے گھر خیریت ہے، تو بہت خفا ہوا، ناراض ہوا، اور کہا کہ تم مجھے کوستے ہو، خیریت ہوگی تمہارے یہاں کہ نہ کچھ آگے نہ پیچھے، ہمارے یہاں خیریت کیوں ہوتی، ماشاء اللہ بیٹوں پوتوں بہو بیٹیوں سے گھر بھرا ہوا ہے۔ آج کسی کے سر میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کو بخار آتا ہے، کسی کو دست آ رہے ہیں، کسی کے چوٹ لگ گئی ہے۔ تو ہمارے یہاں جب اتنا کنبہ ہے تو وہاں خیریت کیوں ہونے لگی؟ خیریت تم جیسوں کے یہاں ہوگی کہ جن کے اولاد نہ بنیاد، سارے گھر میں اکیلے پڑے رہتے ہیں۔ واقعی دنیا داروں کو چین کہاں، مگر وہ ان تعلقات میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ ان کا مذاق بھی بدل جاتا ہے۔ وہ ان تعلقات کو جو حقیقت میں عذاب ہے راحت سمجھتے ہیں، اور راحت کو کلفت۔ چنانچہ اس شخص نے خیریت کے سوال کو کوسنا سمجھا اور صاف کہہ دیا کہ ہمارے یہاں اللہ نہ کرے جو خیریت ہو، خیریت تمہارے یہاں ہوگی۔ تو اہل دنیا قیود و علائق میں خود پھنستے جاتے ہیں، جس کے ساتھ خدا نے کوئی بھی قید اور تعلق نہ لگایا ہو، وہ خود اپنے سر ہزار جھگڑے باندھ لیتا ہے۔ وہی حال ہے ان کا، غم نداری بس بخر کے غم نہ رکھے تو بکری خرید، تاکہ کوئی غم تو پیدا ہو جائے، مگر اس وقت تو بوجہ مذاق بدل جانے کے ان کو ان تعلقات و قیود کی کلفت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت اب بھی معلوم ہے، ایسا بے حس کوئی نہیں ہو سکتا جس کو کلفت کا کلفت ہونا بھی معلوم نہ ہو، مگر چونکہ زیادت انہماک سے اب ان کی عادت ہو گئی ہے، اس کام کو کرتے کرتے عادت ہو گئی ہے، اس لیے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے کسی شخص کے 2-3 سال تک کھجلی رہے تو عادت کی وجہ سے اس کو کلفت کا احساس اتنا نہیں ہوتا جتنا ابتدا میں تھا۔ اب اسے ہر وقت کھجلانے ہی میں مزہ آتا ہے، مگر حقیقت تو اسے بھی ضرور معلوم ہے، مگر جب اہل دنیا مرنے لگتے ہیں اس وقت حقائق پوری طرح منکشف ہوتے ہیں اور ان کا عذاب ہونا معلوم ہوتا ہے کہ کس جنجال کے اندر پھنسے ہوئے تھے، پھر معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت تو وہ ان تعلقات سے خوش نظر آتے ہیں اور آزاد لوگوں پر ہنستے ہیں، مگر جب پردہ اٹھے گا اس وقت معلوم ہوگا کہ جن تعلقات سے ہم نے دل لگایا تھا وہ مارے آستین تھے، یعنی آستین کا سانپ تھے۔ بس وہی قصہ ہوگا کہ باختہ عشق در شب بخور، کہ کسی کے ساتھ محبت میں مشغول ہوا اندھیری رات میں، کہ کوئی شخص اندھیری رات میں کسی عورت سے مشغول ہوا، اس وقت تو وہ یہ سمجھ کر خوش ہوتا رہا کہ میں حسین پری پیکر کو بغل میں لیے ہوئے ہوں، تو بہت حسین و جمیل ہوگی، مگر جب صبح ہوئی تو اس وقت معلوم ہوا کہ ساری رات
ایک بڑھیا چڑیل کے ساتھ مشغول رہا تھا، اب اس کی حسرت قابل دید ہے کہ وہ اپنے اوپر ہزاروں نفرین کرتا ہے، اپنے اوپر نفرتیں بھیجتا ہے، اور رات کے قصے کو یاد کر کے اسے خود قے آتی ہے۔ خوب کسی نے کہا فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفْرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ، کہ غبار ہٹ جانے دو، تم کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے۔ ایک شخص آندھی غبار میں گدھے پر سوار ہے اور کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں، تو دوسرا شخص اس کو متنبہ کرتا ہے کہ کمبخت تو گھوڑے پر سوار نہیں بلکہ گدھے پر سوار ہے، مگر وہ ایک نہیں سنتا اور ناصح کو بے وقوف بتلاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی تو یہی سمجھتا رہے، ابھی غبار کھلنے پر تجھے معلوم ہوگا کہ تیری ران کے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا۔ اسی طرح جو لوگ تعلقات دنیا میں پھنس کر خوش ہیں اور ان کو راحت سمجھتے ہیں، ان سے عارفین یہی کہتے ہیں فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ، کہ بھائی غبار کو ذرا ہٹ جانے دو، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ حق تعالی اہل دنیا کے انہی تعلقات کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یعنی اے مخاطب، تجھے ان منافقین کے اموال و اولاد یعنی دنیاوی ترقی، دنیا کا عروج اچھے نہ معلوم ہونے چاہیے، یعنی کہ دنیا میں کسی کو ترقی کرتا ہوا آدمی دیکھتا ہے نا تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان منافقین کے اموال و اولاد اچھے نہ معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دیں اور ان کی جان کفر کی حالت میں نکل جائے۔ واقعی اہل دنیا کے لیے تو مال و اولاد عذاب ہی ہے، کیونکہ ان کو ان چیزوں سے تعلق اس قدر ہوتا ہے کہ مارے فکر کے رات دن نیند نہیں آتی، ہر وقت اسی توڑ جوڑ میں لگے رہتے ہیں، آج اتنے روپے ہیں کل کو اتنے ہو جائیں گے، فلاں پر اتنا قرض ہے اس کا اتنا سود آئے گا، رات کو سوتے ہیں تو روپوں کی فکر ہے، بار بار آنکھ کھل جاتی ہے، تو یہ خاک راحت ہے، وبال جان ہے۔ بعضوں کو اولاد سے ایسا ہی تعلق ہوتا ہے کہ ان کے لیے کبھی زمین خریدتے ہیں، کبھی باغ لگاتے ہیں، کبھی جائیداد بڑھاتے ہیں، جس میں سینکڑوں مقدمے کرنے پڑتے ہیں، باقی وصول باقی کے لیے رات دن نالشیں ہوتی ہیں، عدالتوں میں کیس کرتے رہتے ہیں، گرمی اور برسات میں مصیبت کے ساتھ سفر کرتے ہیں، پھر ذرا کسی بچے کا کان گرم ہو گیا تو بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ نماز کے، نہ روزے کے، ہر وقت فکر میں گھلے جاتے ہیں۔ مسلمان کو تو خدا پر بھی نظر ہوتی ہے، کافر تو ہر وقت بے چین رہتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم اموال و اولاد سے ان منافقین کو دنیا میں عذاب دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا تھوڑا عذاب ہے؟ اور یہ عذاب دنیا ہی میں ہوتا ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ بس انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، کہ حق تعالی چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دیں، اس میں دنیاوی عذاب ہی مراد ہے، آخرت کا عذاب مراد نہیں، کیونکہ جس کا ذکر دوسرے جملے میں ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جائے، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ساری عمر انہی تعلقات میں گرفتار رہیں، ان سے خلاصی نصیب نہ ہو، حتیٰ کہ اس حالت میں ان کو موت آ جائے اور کافر ہو کر مرے۔ تو کفر کی حالت میں مرنا یہ آخرت کا عذاب ہے، اس لیے یعذبہم بہا، ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دیں، اس میں دنیاوی عذاب مراد ہونا چاہیے، ورنہ جملہ ثانیہ کو پہلے کی تاکید ماننا پڑے گی، اور تاکید سے اولا ہے۔ دوسرے اموال و اولاد کا دنیا ہی میں وبال جان ہونا مشاہد ہے، یہ بھی اس کو مقتضی ہے کہ اس عذاب کا بھی آیت میں ذکر ہو۔ تیسرے عذاب آخرت کا ذکر تو موت علی الکفر کے بعد ہونا مناسب ہے، کیونکہ وہ موت کے بعد ہی ہوگا، اور یہاں ذکر موت سے پہلے عذاب کا ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم کو اچھے نہ معلوم ہو
ان کے اموال و اولاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دیں۔ آیت میں تو فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، اس کی قید خود ہی مذکور ہے۔ میں نے خواہ اتنی کوشش کی عذاب دنیاوی کے مراد لینے میں، یہاں تو تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اموال و اولاد سے حیات دنیا میں بھی ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ مجھے فی الحیات دنیا کا لفظ یاد نہ رہا، عجیب بات ہے، حالانکہ بحمد اللہ میں حافظ بھی ہوں، مگر خیر کچھ حرج نہیں۔ اس تقریر سے یہ فائدہ ہوا کہ مسئلہ نقلاً و عقلاً دونوں طرح ثابت ہو گیا۔ اگر آیت میں فی الحیات دنیا کی قید نہ بھی ہوتی، جب بھی دلائل سے یہاں عذاب دنیا کا مراد ہونا ثابت ہوتا، تو اس جملے کے بھول جانے میں بھی فائدہ ہی ہوا۔ حق تعالی نے وہ دلائل قلب میں القاء فرما دیے جس سے اس قید کی ضرورت و حکمت معلوم ہو گئی۔ بہرحال نص سے ثابت ہو گیا کہ یہ تعلقات حقیقت میں عذاب ہے۔ گو فساد مذاق کی وجہ سے کسی کو اس کا احساس نہ ہو۔ علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علائق کو مرتے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، یعنی جو تعلقات کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں اہل علائق، ان کو مرتے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، اور چونکہ مرنے کے بعد بھی روح کو ان چیزوں سے تعلق رہتا ہے، وہ جو چیزیں چھوڑ کر گیا جن کے ساتھ دل پھنسا ہوا تھا، جس سے دنیا میں تعلق تھا، بلکہ موت کے بعد بوجہ قوت ادراک کے یہ تعلق قوی ہو جاتا ہے کہ روح کو جو یکسوئی دنیا میں ہے اس سے زیادہ یکسوئی مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہاں تو بہت سی پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں، لیکن جب مر گیا سب چیزوں سے تعلق منقطع ہو گیا، اب روح کو زیادہ یکسوئی ہو گئی، اب جس چیز کے ساتھ تعلق ہوگا اس کا ادراک مرنے کے بعد زیادہ ہوگا۔ تو مفارقت جسم کے بعد روح کو ان علائق کی مفارقت سے ایسی اذیت ہوتی ہے جیسے عذاب جہنم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عذاب قبر اور عذاب جہنم کی حقیقت یہی اذیت روحانی ہے جیسا کہ فلاسفہ نے سمجھا، بلکہ علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر و عذاب جہنم کے علاوہ اہل علائق کو ان تعلقات کی مفارقت سے بھی سخت اذیت ہوتی ہے جن چیزوں کے اندر دل پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اذیت عذاب جسمانی سے بدر جہاں زائد ہے۔ بلکہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح نعیم جنت اعمال صالحہ و علائق محمودہ کی صورت ہے، اسی طرح عذاب قبر و عذاب جہنم اعمال سیئہ اور علائق مذمومہ کی صورت ہے۔ لیکن اس سے عذاب جسمانی کی نفی لازم نہیں آتی، اور جن لوگوں نے علامہ غزالی رحمہ اللہ کے کلام کا یہ مطلب سمجھا وہ غلطی پر ہیں۔ امام کا یہ مطلب ہرگز نہیں، اور اہل اللہ چونکہ آزاد ہوتے ہیں اس لیے ان کی روح اس اذیت سے محفوظ ہے۔ اہل اللہ کو صرف ایک قید ہے، یعنی فکر آخرت، مگر یہ قید خود لذیذ ہے جس سے خلاصی نہیں چاہتے۔ وہ قید تو اس کا مصداق ہے، اسیرش نخواہر رہائی زبن، شکارش بجویت خلاصت کمن، کہ اس کا قیدی قید سے رہائی نہیں چاہتا، اس کا شکار کمند سے خلاصی نہیں چاہتا۔ اور قدسی فرماتے ہیں مصلحت نیس مر اسیری ازاں آب حیات، زاحف اللہ بھی کل زمان عطشی، اس آب حیات سے میرا سیر ہونا مصلحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر زمانے میں پیاس زیادہ کرے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرد و سز زنجیر آرے بکسم، غیر زلف آن نگار مقبلم، کہ اگر محبوب کی زلف کی زنجیر کے سوا 200 زنجیر بھی لاؤ تو میں اس کو توڑ ڈالوں گا۔ اہل اللہ کو علائق دنیا میں انہماک نہیں ہوتا، نہ ان کے قلب کو ان سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اگر ظاہر میں عارف علائق میں مشغول بھی ہو تو اس کا قلب اس سے فارغ ہوتا ہے، بظاہر کاموں میں مشغول ہوتا ہے لیکن دل اس کا فارغ ہوتا ہے، کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے، کیونکہ ان کے یہاں حشم و خدم اور ساز و سامان بہت کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کا امتحان لینا چاہا۔ اس شخص نے خیال کیا
کہ یہ تو بظاہر بہت ہی مشغول ہے کہ ان کے ہاں ساز و سامان، حشم قدم اور خدمت گزار سب کچھ موجود ہے، تو یہ تو بظاہر بہت ہی مشغول ہے، شاہی کارخانہ اور امیرانہ انتظام ہے، تو دیکھو ان کا باطن کیسا ہے، ان کا امتحان لینا چاہا۔ تو اس نے ایک دن آ کر عرض کیا کہ حضرت میں حج کو جانا چاہتا ہوں اور دل چاہتا ہے کہ آپ کے ہمراہ چلوں۔ فرمایا بسم اللہ چلو، بسم اللہ چلو، یہ کہہ کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو بہت ہی جلدی تیار ہو گئے، اس کارخانے کا تو کچھ انتظام کر دیجئے۔ فرمایا کہ یہ کارخانہ میرا تھوڑا ہی ہے، یہ کارخانہ میرا تھوڑا ہی ہے، حق تعالی کا ہے، وہ خود انتظام کر لیں گے، میرے اوپر ان کا کام اٹکا ہوا نہیں ہے، جب میں نہ ہوں گا وہ کسی دوسرے سے یہ کام لے لیں گے۔ اب تو وہ شاہ صاحب کی آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگے حضرت تھوڑا سا توقف فرمائیے، میں ذرا گھر سے کمبل لے آؤں۔ فرمایا بس اسی برتے پر امتحان لینے آئے تھے، اسی برتے پر امتحان لینے آئے تھے، میں نے تو اتنے بڑے کارخانے پر بھی نظر نہ کی اور تم ایک کمبل سے بھی نظر قطع نہ کر سکے۔ تو بات یہ تھی کہ ان کے دل کو ایک کے سوا کسی سے تعلق نہ تھا، اور اس ایک کی قید کے سوا ان کو کوئی قید نہ تھی۔ اب لوگ اس قید سے تو آزادی چاہتے ہیں جو لذیذ ہے، اور ان قیود کو خریدتے پھرتے ہیں جو مصیبت ہے۔ شاید یہاں کسی کو شبہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام کو جب دنیاوی اسباب سے تعلق نہیں ہوتا تو چاہیے کہ ان سے مفارقت سہل ہو، پھر اس کا نزع کیوں شدید ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نزع میں بہت شدت ہوئی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت نزع دیکھ کر میں کسی کی سہولت نزع دیکھ کر اس کی تمنا نہیں کرتی۔ اسی طرح بعض اولیاء کو بھی نزع شدید ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ شدت نزع کا سبب تو تعلقات ہی ہیں۔ جس قدر روح کو ناسوت سے تعلق ہوگا، اس دنیا سے، فانی دنیا سے ناسوت سے تعلق ہوگا، اسی قدر نزع میں شدت ہوگی۔ مگر تعلقات دو قسم پر ہے، ایک وہ جو مانع عن الآخرت ہے، وہ تعلقات جو مانع عن الآخرت ہے، جیسے جائیداد، مال وغیرہ، اس کی محبت، ان سے جو شدت ہوتی ہے اس کی تکلیف سخت ہوتی ہے۔ اور دوسرے وہ تعلقات ہیں جو آخرت سے مانے نہیں بلکہ معین آخرت ہے، مددگار ہے، اور یہ وہی تعلقات ہیں جو اس کے مصداق ہیں، اس کے مصداق میں داخل ہیں۔ اسیرش نخواہت خلاصی زبن کہ اس کا قیدی قید سے رہائی نہیں چاہتا، اس کی تعیین ان قریب آتی ہے، تو ان سے بھی نزع میں شدت ہوتی ہے، مگر اس سے روحانی تکلیف نہیں ہوتی۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ بہت تکلیف ہے، لیکن روح کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ شدت لذیذ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا منشا قید لذیذ ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ اہل اللہ کو حقیقی تعلق تو بجز ذات حق کے کسی سے نہیں ہوتا، اور اس کا مقتضا سہولت نزع ہے۔ مگر بعض حضرات کو حق تعالی کی طرف سے ارشاد خلق و تربیت طالبین کی خدمت سپرد ہوتی ہے، اور یہ بدون توجہ الی الخلق کے نہیں ہو سکتی، مخلوق کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے، اس لیے ان کو امر حق سے مخلوق کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے، اور اصلاح و ارشاد کے لیے ان سے ایک گونا تعلق ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق چونکہ بامر حق ہے، ان کے حکم سے ہے، اس لیے آخرت سے مانے نہیں ہوتا بلکہ موجب اجر اور سبب ترقی ہے۔ جس سے جس قدر اصلاح و ارشاد کا فیض ہوگا اسی قدر اس کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ چونکہ یہ خدمت سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے سپرد کی گئی، اس لیے انبیاء علیہ السلام کو مخلوق کے ساتھ یہ تعلق زیادہ ہوتا ہے، اور انبیاء میں بھی ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد سب سے زیادہ یہ خدمت تھی، کیونکہ قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے آپ ہی رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں، تو آپ کو سب سے زیادہ
ارشاد و اصلاح کی فکر کا اہتمام تھا. اس لیے آپ کو نظام شدت زیادہ ہوئی، کیونکہ روح کو امت سے تعلق تھا اور وصال کے وقت بھی آپ کو ان کا اہتمام تھا، مگر یہ تعلق لذیذ اور یہ فکر خوشگوار تھا. آپ کے لیے اس میں اجر اور ترقی درجات تھی. اس لیے شدت نزع سے جسم کو تو تکلیف ہوئی مگر روح کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی. انبیاء کے بعد بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سپرد خدمت ارشاد و تبلیغ ہوتی ہے، ان کو بھی نزع میں بوجہ طالبین کی فکر کے شدت ہوتی ہے، مگر ان کو انبیاء کے برابر شدت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی ذمہ داری انبیاء کے برابر نہیں ہے. اس لیے ان کو مخلوق کے ساتھ اصلاح و ارشاد کا تعلق بھی ان سے کم ہوتا ہے. اور جن بعض اولیاء کے سپرد یہ خدمت نہیں ہوتی وہ بالکل آزاد ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی کی فکر ہے نہ کسی سے تعلق ہے، ان کا نزع بہت سہل ہوتا ہے. ایسے لوگ مرتے ہوئے بڑے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں، اور بعضے غزل پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور بعضے ہنستے ہوئے جان دیتے ہیں. عارف شیرازی فرماتے ہیں، خرم آ روزے کزی منزل ویراں بروم، راحت جاں طلبم و زپے جانا بروم، نظر کردم کے گر آیت بسر این غم روزے، تادر میں خدا شاداؤں غزل خواں بروم. کہ فرماتے ہیں کہ جس دن دنیا سے کوچ کروں وہ دن بہت اچھا ہے، راحت جان طلب کروں اور محبوب حقیقی کے پاس جاؤں. میں نے نظر کی ہے اگر یہ دن نصیب ہو جائے تو میں خوش و خرم اور غزلیں پڑھتا ہوا جاؤں. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، مرتے ہوئے فرماتے ہیں، وقت آمد کے من عریاں شوم، جسم بگزارم سراسر جاں شوم. فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں عریاں ہوں، جسم کو چھوڑ کر سراپا جان بن جاؤں. ان کی یہ حالت دیکھ کر بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان اولیاء سے افضل ہیں جن کے سپرد خدمت ارشاد ہے، کیونکہ وہ موت کے وقت ان کی برابر بے فکر نہیں ہوتے. ان کو اپنی ذمہ داری کی بھی فکر ہوتی ہے، اپنے متعلقین کا بھی خیال ہوتا ہے. اسی وجہ سے ان کو نزع میں شدت بھی واقع ہوتی ہے، مگر یہ اعتقاد افضلیت صحیح نہیں، بلکہ اکثر وہی اولیاء افضل ہوتے ہیں جو صاحب ارشاد ہیں، کیونکہ ان کی حالت انبیاء علیہ السلام کے مشابہ ہے، اور جو جتنا انبیاء کے مشابہ ہوگا وہ دوسروں سے افضل ہوگا. لیکن تم کو اس تجویز کا حق نہیں کہ اپنے لیے صاحب ارشاد ہونے کی تمنا کرو. بس بادشاہ کو اختیار ہے کہ تمہارا امتحان لے کر جو عہدہ جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے تحصیلدار بنا دے، جس کو چاہے ڈپٹی کلیکٹر بنا دے. اسے یہ بھی اختیار ہے کہ کسی کو کوئی عہدہ بھی نہ دے، بلکہ اس کو اپنا مصاحب بنا لے، اپنا خاص بنا لے. محمود غزنوی کو اختیار تھا کہ ایک کو حسن مہمندی بنا دے اور ایک کو ایاز بنا دے. حسن مہمندی وزیر تھا، حسن مہمندی کے سپرد قلمدان وزارت تھا، سلطنت میں تصرف کرنے کا بڑا اختیار اسے دیا گیا تھا، اور ایاز کو کچھ اختیار نہ تھا. مگر تقرب اتنا تھا، ایاز کا تقرب اتنا تھا کہ حسن مہمندی کو باوجود سب اختیارات کے وہ تقرب حاصل نہ تھا. بعض دفعہ یہ نوبت آتی تھی کہ محمود سے بات کرنے کی ایاز کے سوا کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی. اس وقت مہمندی بھی ایاز کی خوشامد کرتا تھا کہ بادشاہ تک یہ بات پہنچا دو. حالانکہ یہ وہ شخص ہے جسے سلطنت میں کوئی بھی عہدہ حاصل نہیں، اور امور سلطنت میں ایک پیسے کا بھی اس کے تصرف اس کے اختیار میں نہیں، مگر تقرب کی یہ حالت ہے. پس سالک کو اپنے لیے کسی تجویز کا حق نہیں، حق تعالی کے سپرد کر دو اپنے آپ کو. وہ جو چاہے کرے، خواہ صاحب سلسلہ بنا دیں یا درباری بنا لیں، وہ جو چاہے تصرف کرے، ان کو اختیار ہے. ہر کسے راہ ہر کارے ساختن، میل او اندیش میر و اندر دلش انداختن. کہ جس کسی شخص کو کسی کام کے لیے مقرر کرتے ہیں اسی کی طرف اس کا میلان اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے دل میں ڈالا جاتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.